آج کا جو ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ ہے اس میں جس صورت کا آج ہم آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر و تشریح عرض کریں گے اس صورت کا نام ہے سورۃ الطلاق۔ یہ اس میں اکثر طلاق کے مسائل اور اس حوالے سے جو ضروری گزارشات آپ عوام سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، وہ اللہ کے ارشادات اس سورہ پاک میں موجود ہیں۔ ہمارا دین کتنا واضح ہے کہ اس نے ایک ایک مسئلہ ہمارا کھول کے بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری محرومی یہ ہے، اور اس کو میں بد نصیبی بھی کہوں تو یہ غلط بات نہ ہوگی، کہ ہمارے جب یہ مسائل ہوتے ہیں تو ہم نکاح کے وقت بھی جو شرعی تقاضے ہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں لیتے، اور جو اپنے رسم و رواج ہیں ان کے مطابق کر لیتے ہیں، اور طلاق کے بارے میں بھی ہم معلومات نہیں لیتے کہ کب دینی چاہیے، کیوں اور کیسے، لیکن ہم اپنے رسم و رواجوں کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ اور جب یہ کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کے بعد وہ بندہ جس نے یہ غلطی طلاق والی کی ہے وہ پھر وہ باتیں کرتا ہے، پتہ اسے ہوتا ہے، اس کی زبان اور اس کا دل ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بول کر اپنا مسئلہ سیدھا کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم سب کو چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس میں عافیت رہتی ہے بندے کے لیے۔ اب آئیے اس آیت میں کچھ ضروری باتیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جتنی تفسیر آج ہو سکی، باقی انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ہوگی، لیکن یہ مسائل بڑے سننے والے ہیں اور اس پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے آپ سے کہ یہ جو معاملات طلاق تک جاتے ہیں یہ کیوں، چونکہ جو پسندیدہ چیز جس کو قرار دیا گیا وہ نکاح ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا النکاح من سنتی، فرمایا حضور نے نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اور اس نے کہا مجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جب میرے آقا کہیں یہ ہم میں سے نہیں تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ یہ میری امت ہی نہیں، اور ایک یہ کہ یہ میرے سنت اور طریقے پر نہیں ہے۔ تو بالکل نکاح سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ اس نکاح کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا، فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے اس کے ساتھ بندے کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ تو جب پوچھا گیا حضور بقیہ ایمان کا کیا بنے گا، یعنی آدھا تو نکاح کے ساتھ محفوظ ہو گیا تو باقی ایمان، فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، فرمایا کہ باقی تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے ایمان کو سلامتی عطا فرما دے گا۔ تو جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو تخیلات، اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایک محدود ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کی آنکھیں بھی آوارہ ہوتی ہیں، اس کی سوچ بھی بسا اوقات آوارہ ہوتی ہے، اور اس کا دل بھی اس کے قابو میں نہیں ہوتا۔ تو جب یہ نکاح ہو جائے تو یہ قابو میں آ جاتا ہے، اور یہی بات ہے، فرمایا امام غزالی نے لکھا اس بات کو، اگر غیر شادی شدہ بندہ 70 رکعتیں پڑھے اور شادی شدہ 1 رکعت پڑھے تو اس کی 1 رکعت کا ثواب 70 والے سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو 70 پڑھ رہا ہے اس کا ابھی دل دماغ اس کے قابو میں نہیں ہے، وہ کھڑا نماز میں ہے لیکن گھوم رہا ہے، اور جس کی شادی ہو گئی ہے اس کے جذبات قابو میں ہیں، وہ یہاں کھڑا ہے پر وہاں کھڑا ہے۔ اس واسطے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو مبارک نکاح ہے، فرمایا اربع من سنن المرسلین، فرمایا 4 چیزیں نبی کی سنتوں میں سے ہیں، اور یہ سابقہ جتنے نبی گزرے ان کی سنتوں میں سے 4 چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا السواک والحیا والتعطر والنکاح، فرمایا ایک حیا ہے جو سب نبیوں کی سنت ہے، حیا کیا کرو، اور دوسرا مسواک کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے اور ضرور کیا کریں، یقین کریں یہ جمعے والے دن تو اپنی عادت بنائیں، اور دن میں 1 مرتبہ تو کیا ہی بات ہے، یہ کئی جب بات بھی کرتے ہیں تو منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے بندہ پریشان ہوتا ہے، تو مسواک ضرور کیا کریں، یہ دوسری بات۔ اور تیسری عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ میرے نبی کو بڑا پسند تھا، ہاں تو اس واسطے یہ عطر بھی لگایا کرے، یہ تیسری، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور چوتھی فرمایا نکاح کرنا، یہ بھی نبیوں کی سنت میں سے ہے۔ تو یہ ضرور آدمی کو جب موقع مل جائے یاد رکھیں، نکاح کرنا عام روٹین میں سنت ہے، میں نے کیا کہا، عام روٹین میں سنت ہے، لیکن جب بندے کو یہ خدشہ ہو جائے کہ اب میں کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اور اس کے پاس بالکل مطلب جو شادی کے اخراجات ہوتے ہیں نارملی جو شریعت میں ہیں نارملی وہ ہوں، تو پھر اس پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے پاس سہولت بھی ہے اور یہ کر بھی سکتا ہے،
لیکن پھر یہ دیر کرے گا گناہوں میں پڑے گا تو اب اس پر نکاح کرنا فرض ہو گیا ہے، ورنہ نکاح سنت ہے، جب گناہوں میں پڑنے کا خدشہ ہو تو پھر فرض ہے، ہاں یہ پھر فرض ہو جاتا ہے بندے کے اوپر۔ تو ضرور آج کل میں مشورہ دوں گا جتنے بھی احباب آپ سن رہے ہیں اور اس کیمرے کی وساطت سے جو دنیا سنتی ہے، اپنی اولاد کی شادی جلدی کر دیا کرے، سمجھ آئی نا؟ آج کل کی عورتوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، وہ بھی بیٹھی رہتی ہیں کہ مجھے کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اچھے ہوتی ہو، خود بیچاری اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے، پھر کہتی ہے کوئی بھی لب جائے تو ٹھیک ہے، یار پہلو ہی نخرے نہ کر دی۔ یہ اسکول کالج نے اتنا دماغ خراب کر دیا کہ اس کو اب پوچھتا کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی نا؟ یہ حسن جوانی 4 دن کی ہے بابا، یہ ختم ہو جائے گی، سمجھ آئی نا؟ تو اس سے بہتر ہے پہلے اپنا گھر بسا لے، اور جب تیرا شوہر ہوگا، بچے ہوں گے، تو ایک اچھا ماحول، اسلام ایک سیف ماحول مہیا کر دیتا ہے، تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو اپنا بچہ ہوتا ہے اس کی بھی ٹائم پر شادی کیا کریں۔ اصل ہمارے یہاں شادی سے دوڑتے اس لیے بھی ہیں، او جی ساڑھے کول پیسے کوئی نہیں، تینوں کہنے کہ شادی پیسے نال ہوندی ہے، اے ساڑھے سارے ڈرامے نے، اے سارے ڈرامے نے اور سارے رسم و رواج نے، جبکہ شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ شادی کے لیے نکاح ہو، گواہ ہو، مسلمان ہو، حق مہر ہو، ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہوتا ہے۔ اے جی کھائے گا کتوں تے منہ ہی کھانا ہے، اور کتوں کھانا ہے، پہلے نہیں کھاندا پیا۔ یہ ایک بندہ تواڈے گھر ہو رہا کہ ٹکر کھا لیا تو کی تواڈے دانے مکدے پین؟ نہیں توجہ، ایسے ڈرامے کرتے ہو یار، ایک بندہ تواڈے گھر آ گیا تے تسی انہوں ٹکر نہیں دے سکتے، جے چھوئے راہ بھی گئے تو کی ہو جاسی؟ تو یہ غلط بات ہے یار، یہ اگر آپ میرے نبی کی احادیث پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھلیں۔ پوچھا سب سے بہترین نکاح اور شادی کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا جس میں خرچہ سب سے کم کیا جائے۔ آج ہم نے خرچے اپنے بڑھائے ہوئے ہیں، گڈیاں دا خرچہ ہے، ڈھولانے دا، میراسیاں دا، ڈوماں دا، پھلاں دا، فلانے دا، فلیمے دا، ہاڑاں دا، تاراں دا، وہ جاندی کر کے کمی پہ گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے تو نارملی کر لیں یار، یہ منع نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ کرنا کہ جناب تیری 50,000 شادی ہوندی تو 20 لاکھ روپیہ لا چھڑیا ہے، کو عقل کر یار۔ تو یہ اسلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو خیر یہ ہے نکاح، اور اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ دوسری جانب بھی کلام کروں، یہ بھی ذرا سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ جو طلاق ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید میں یہ سورہ طلاق موجود ہے 28ویں پارے میں، اس کا نام ہی طلاق ہے، اور اس میں یہ طلاق کے مسائل بیان کیے گئے۔ یاد رکھیے یہ طلاق جتنے جائز کام ہیں ان میں سے سب سے ناپسند جس کو کیا گیا ہے جائز، اگر موقع آ جائے تو بندہ دے سکتا ہے، لیکن انہوں پسند نہیں کیتا گیا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا حضور میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی نا مجھے بہت ساری عادتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو میرے نبی نے فرمایا کوئی اچھی لگتی بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایک عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تو فرمایا تو پھر بری نہ دیکھ، وہ اچھی دیکھ، پر طلاق نہ دے، اور اس کو ذرا آسان انداز سے سمجھا تو امید ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز میرے بھائی، یہاں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب یہ دینی کب چاہیے یہ بھی سن لیجئے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اے میری جتی پالش نہیں ہوئی، میرے کپڑے استری نہیں ہوئے، ٹائم نہ روٹی نہیں پکی، تے جا پھر تینوں میں گھروں کٹ دیتا تے تینوں طلاق ہے، دوڑ جا تو میری ہے ہی نہیں، تے تینوں میں تینوں دیتیاں تے جا نس جا۔ بس اللہ کے بندے یہ کام کرنا اس پر ضروری نہیں ہے شرعی نقطہ نظر کے ساتھ۔ آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے جب آپ کی شادی ہو گیا ہے نا اور آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو عورت پر دودھ پلانا بھی اپنے بچے کو ضروری نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس مسئلے کا؟ مثلا ہماری شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اللہ ہمیں بچے دیتا ہے، اگر ہماری بیوی یہ کہتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلانا، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کو دائی رکھنی پڑے گی۔ پتہ ہے آپ کو دائی رکھنی پڑے گی بھائی جان۔ اور اگر بیوی یہ کہے کہ میں دودھ پیواں گی پر اتنے پیسے لواں گی، بھاویں تیری سبانیاں تینوں دینے پیڑے نے۔ وہ داڑ وہ چوپی ہو گئے، وہ خیر تو ہی نے بھائی جان، یہ چیزیں اس پر ضروری نہیں ہیں۔ ہاں یہ اس کے اندر ایک محبت ایسی رکھی ہے، عورت میں اس لیے محبت زیادہ رکھی ہے نا کہ اگر تم اس سے محبت کرو گے وہ تمہارے کپڑے بھی دھوئے گی، کھانا بھی بنائے گی، گھر کی صفائی بھی کرے گی، بچے بھی پیدا کرے گی، دودھ بھی پیوائے گی، اور فریاں یہ محبت اس میں رکھی ہوئی ہے۔ اور جب اس محبت کو تلخیوں میں تم بدلتے ہو
تو نخرے تو انہیں مڑ کرنے نا تھوڑے سامنے. اصل میں آپ کو پتہ نہیں کہ کام لینا کیسے آپ نے. ورنہ عورت کے اوپر آپ کے گھر کے آپ کے کپڑے نہیں دھونا اس پر ضروری, آپ کو کھانا بنا کے دینا اس پر ضروری نہیں ہے. یہ شریعت ہے. چوپ بیٹھے نے بھی یار ہے مولوی کدھر بھولیا تو نہیں بیٹھا, او میں پورے ہوش وچ بیٹھا. بولو تو صحیح سا سبحان اللہ یار, او میں پورے ہوش وچ بیٹھا بھائی جان. ہاں اے نہ دے ہو بابا گل صحیح کیتی ہے بھئی مسئلے دس کے نہ دے ہوش اڑائی جانا ہے. اللہ کے بندو یہ دیکھیں نا, یہ جو دین ہے نا ہمارا, میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, اس کو اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے نا اور جتنے شوق سے آپ سنتے ہیں تو یہ شریعت کے مسائل قسم خدا کی ہماری زندگی کے سارے جھنجھلاہٹ ختم کر سکتی ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے یار, عورت کو نوکرانی بنا کے نہ لایا کریں, اس کے ساتھ آپ شفقت کے ساتھ رہیں, سارے کام خود کرے گی اور پھر شکر گزار بھی رہے گی. لیکن اس پر یہ کرنا ضروری نہیں ہے. تو کسی کے گھر میں ایسا مسئلہ نہ ہو, اللہ کی رحمت ہی ہر گھر پر رہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یاد رکھیں پتہ کب طلاق دینے کی اجازت ہے. اگر وہ ہر وقت اپنے شوہر کی اتنی نافرمان رہے کہ جس کی اسے اجازت نہیں. اب آپ کہیں گے اجازت بھی ہے, تو اجازت تو بالکل نہیں ہے. یعنی اس انداز میں رہے کہ اگر وہ تھوڑی بہت کرتی ہے تو شوہر برداشت کر جاتا ہے, تو پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ برداشت نہیں کرتا اور یہ پھر تیزی کرتی ہے تو پھر یہ دے نالو چنگا نہیں ہو کاشا ہور ہی لے آوے گھر اپنے, تیرے ورگی سوانی نالوں کو دشمن نہ لے آوے. تو یہ جو اس کو تانے دینا, ہر وقت تیر برسانا, لڑائی جھگڑے کرنا اور مرد کے اوپر حاوی رہنے کی کوشش کرنا, بدتمیزی کرنا, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. پہلی بات اس کو پہلے سمجھایا جائے اور اس کو کہے کہ ایک حد تک رہ, حد تک, میری حد نہ کراس کر. لیکن یہ عزت کے معاملے میں ہے اور ہم اپنے کاموں کے معاملے کو حد سمجھے ہوئے ہیں. نہیں, پہلی بات یہ ہے چونکہ مرد کا ایک مقام و مرتبہ ہے نا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے جب عورت شریعت کی باغی ہو جائے تو آپ پہلے سمجھائیں, اور اگر نہیں سمجھاتے تو پھر آپ اس کو اپنے سے جدا کریں. مثال کے طور پر وہ بے پردگی کرتی ہے, آپ کہتے ہیں یار پردہ کر, شریعت نے آ کے میں تو برقع لے دینا, چادر لے دینا, میں ہوں نا, میں پسند کرتا ہوں برقعے کو, اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. اور آپ سمجھاتے ہیں, وہ پھر وہ کہتے میں نہیں کرنا. تو اب مسئلہ آیا نا, ہون آ گیا ہے او دا آوارگی اور تیرا دین. اب پتہ چلے گا تو دین رکھتا ہے یا آوارہ کو رکھتا ہے. تیسری بات کہ جب عورت دین اسلام کے مسائل کا انکار کرے, مطلب نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد, ایکس وائی زیڈ, کسی کا بھی انکار کرے, تو پھر بھی آپ اس کو پہلے سمجھائیں گے, اس پر یہ مسئلہ پیش کریں گے, اور اگر نہیں مانتی تو پھر اس کے اگلا سٹیپ ہے آپ نے اٹھانا ہے طلاق والا اور اس کو اپنے آپ سے جدا کرنا ہے. انڈرسٹینڈ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ مسئلے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ مسئلے نہیں ہوندے. ہمارے معاشرے میں مسئلے کو رہ رہے, روٹی نہیں پکی, سالن نہیں تتا ہویا, اے تو جناب ٹائم دے نال مینوں سوڑ نہیں دیتا تے جا بڑ تینوں طلاق. او تیری ماں نے آ گل کیتی, جا تینوں طلاق. او تیری بہن نے آ گل کیتی ہے, اے تیرے بھنوئیے نے او مرے انہاں کیتی ہے, دا کی قصور ہے بھائی. او آ دن نا بھائی اگر دو تریاں دی چٹی نانکے نوں تے نہ گھتیا کرو بڑیا. یہ مثال ہے نا, دو تریاں دی چٹی نانکے نوں نہیں گھتنی چاہیے. بھائی جاندی کرو یار, قصور کسی کا ہے اور نکال تم کسی میں سے رہے ہو, اس بات کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارا ایک طریقہ غلط ہے. تو میں بتا یہ رہا ہوں کب دے سکتے ہیں. وہ تین باتیں میں نے بتائیں, ایک عورت کی عزت اور احترام, اور جب وہ حد کراس کر جائے, بس تھوڑی بہت ہی نوک جھوک اگر ہو گئی, اس نے برداشت کیا, الگ مسئلہ ہے, حد تو کراس نہ کرنا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر, اور وہ بھی سب کے سامنے, اور وہ بھی روکنے کے باوجود نہ رکے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی تو اس کا دروازہ بند کرنا ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ شریعت کے احکامات کو پامال کرے اور نہ مانے, اور تیسرا یہ ہے کہ جب وہ دین کے مسائل کو نہ مانے, تو یہ تین صورتیں ہوتی ہیں. اور بھی ہوں گی لیکن یہ موٹی موٹی میں نے بتائیں جو آپ کو سمجھ آنے والی ہیں. تو پھر آپ عورت کو اپنے آپ سے جدا کر سکتے ہیں, طلاق دے سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی طریقہ کار ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ قرآن کی آیات تو یہ بات میں ہے, لیکن ایسے ہی چھوٹی موٹی باتوں پر نہیں دینا چاہیے. تفسیر روح البیان میں ایک روایت لکھی ہے اسی آیت کے تحت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اور پتہ کیا ہے, سناؤں حدیث آپ کو اگر جاگ رہے تو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر روز یہ جو ابلیس ہے نا, یہ اپنا تخت لگاتا ہے سمندر کے کنارے کے اوپر, ہر روز.
اور جتنے شتونگڑے ہوتے ہیں نا ان کو یہ بلاتا ہے, ہاں بھائی سارا دن کی کاروائی مجھے سنائی جائے. وہ رجسٹر کھول کے بیٹھ جاتا ہے, فلانے شیطان نے آ کیتا ہے, فلانے نے آ کیتا ہے, فلانے نے آ کیتا ہے. کہتا ہے ان میں سے ایک شیطان جب یہ کہتا ہے نا کہ آج میں گھر ایسی لڑائی پوائی بھی طلاق ہو گئی ہے, تو کہا وہ نیچے اتر کے اسے گلے سے لگاتا بھی آج تو ایک کام کیتا ہے. یہ طلاق والا کام شیطان کو اتنا پسند ہے. اس واسطے مہربانی کیا کرو اپنے گھروں میں تھوڑا کول اینڈ کول کو بات ہو جائے تو برداشت کرنے کی سب سے پہلے کوشش کیا کرو. شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ ایسے مسئلے ہو جائیں اور گھر برباد ہوتے رہیں, لیکن ہمیں برباد کرنے کا حکم نہیں, ہمیں جوڑنے کا حکم ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی سنیے, جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ بات قابل غور ہے. جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ جوڑنے کا مطلب ہے جب بھی آپ نے صلح کروانی ہے تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق, مثال کے طور پر میاں بیوی میں لڑائی ہوگی نا, تو آپ کوشش کریں کوئی عالم دین بیٹھے, وہ بات سنے بھی ان کی صلح بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی, اور صلح بنتی ہے قصور کس کا ہے اس کے مطابق اسے معذرت کروائے. چونکہ ہمارے جو پروں پنچایت کے مسائل ہوتے ہیں نا, اس میں مرد کا قصور بھی ہو تو پھر بھی عورت کو کہا جاتا ہے چل معافی مانگ, تو موڑے گار والی جو ہے چل کوئی نہیں, غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے بسا اوقات طلاق ہو چکی ہوتی ہے, ساڑھے معاشرے دے بندے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں او کوئی نہیں یار, او یار گھر وساؤنا چاہیے, چھوٹے چھوٹے بال رول جان گے, او مریں گھر وساؤنا چاہیے پر شریعت کے مطابق, نہ کہ تیری سوچ کے مطابق. اب کسی عالم کو بٹھائیں, وہ بتائے گا کہ یہاں یہ دوبارہ اسی طرح رجوع کر سکتے ہیں یا حلالہ کرنا پڑے گا یا جدائی ہے. جب تک عالم نہیں ہوگا تو آپ کو تو نہیں پتا چلے گا. آپ تو پرو پنچایت کا مسئلہ, او نہیں جی نہیں گھر وساؤنا چاہیے, گھر وسا پر شریعت دے مطابق وسا, شریعت سے شریعت. اب یہاں پر ہوتا کیا, یقین کرے کئی بندے 3 طلاقیں دے کے بھاگ آتے ہیں اپنی بیوی کو, اور بعد میں ایک مولوی سے پوچھا اس نے یہ بتا دیا, دوسرے سے پوچھا یہ, تیسرے نے بتایا یہ, اور اخیر والے مولوی کو لا دینے میں اینج آکھیا سی, حالانکہ انہوں پتہ ہے میں اینج نہیں آکھیا, لیکن وہ پوچھ کے انہوں راہ لب جاندا ہے. اور یہی وجہ ہے میں نے آج تک شاید کسی کو طلاق کا مسئلہ بتایا ہو, جڑا پوچھتا ہے انہوں کہنے پتر ہو میاں بیوی لے آ, دوئے ہی میں نو لکھ کے دے دیں, لکھ کے تاکہ بدل نہ سکیں, لکھ کے دے دیں اور حلفن کہیں کہ یہی ہوا ہے, اس کے اوپر ہم حکم لگا دیں گے کہ اے جواب ہے. ایک مولوی سے اور پوچھتے ہو, دوسرے سے, اور نال پوچھتے ہیں اگر 3 طلاقہ نہ ہون تو پھر کی ہوندا ہے, او جیڑا تو کیتا تو او دا پوچھ, او اگلا اپنا راہ وکڑ دے پے ہوندے نے, تے جدوں کدوں گٹاکی نہ لگے تو پھر چلے جاندے نے دویاں بیلیاں کھلو, ہاں بھائی وہ آدھے نے روپیہ 2000 لے آؤ, آپ تھانوں دسنے تو سنیا نے ایویں گل کیتی ہے, ایک جگہ تے بہ کے تے 3 طلاقاں ہوندیاں ہی کوئی نہیں, ایک جگہ تے بندہ بیٹھا ہوئے تے سیرے 3 سوٹے مار کھاں بلا, 3 نے کہ 1 ہے, میں چوڑا مار دے ہو یار, کیوں نہیں ہوندیاں تے ایک جگہ تے بہ کے کسی بندے نو 3 باری گال کڑ کھاں, 1 ہے کہ 3 نے, او جدو تو نکاح کیتا ایک جگہ تے بہ کے سوانی دے بارے آکھے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, او 3 ہے کہ 1 ہے مرے, ہر شے 3 مرتبہ ہے در 1 ہے. اور دوسرا ڈرامہ کیا کیا جاتا ہے, دوسرا ڈرامہ, او جی میں نے غصے میں طلاق دی. اب مجھے یہ بتاؤ کوئی نئے کپڑے پہنا کر عید والے دن کو 1,00,000 روپیہ عیدی دے کر کون کہتا کہ جا میں تجھے طلاق, یہ غصے میں ہوتی ہے, یہ پیار میں تو ہوتی نہیں ہے. یہی تو بات ہے, اپنے غصے کو کنٹرول کرو یار, تماشے کرتے ہیں آکے, اور شریعت کی دھجیاں تم نہیں اڑا سکتے, شریعت کا مسئلہ کھڑا ہے, لیکن ہوتا پتہ کیا ہے, خود اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کئی لوگ کر لیتے ہیں. پتہ ہے میں نے یہ غلطی کر لی ہے, پتہ ہے یہ لعنت میں نے مکالا مل لیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ پوچھا کے سجے کھبے کی میں چل بھائی لئی پھر دن راستہ نکل آئے, آدھے نے وچلا راہ کڈ, میں کیا وچلا ہی تو تمہیں پہلو باندھ کیتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا, پھر اگلے مسئلے پر بھی ڈسکس کرتے ہیں, سنیے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا النبی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, غیب کی خبر دینے والے محبوب, فرمایا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, فرمایا جب تم کسی عورت کو طلاق دینا چاہو, یعنی اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہو, یہ نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کر پوری امت سے خطاب کیا گیا ہے, یعنی اے محبوب, یہاں علماء فرماتے ہیں اصل عبارت یہ یا ایھا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء, اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیے کہ جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو پھر کیا کرو,
فرمایا ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، اور اگر وقت نہ آئے تو پھر نہ دو. سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کر کے رکھا کرو. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب سے ڈرو. اب اس کا کیا مطلب ہے عدت کے وقت پر دیا کرو؟ ادھر دیکھیں، میں آپ کو آج ایک عدت کی بھی وجہ بتاؤں، آپ کو مزہ آئے گا. یہ جب طلاق ہو جائے تو عدت ہوتی ہے. یہ عدت کیوں ہوتی ہے پتہ ہے؟ 2 وجہ ہوتی ہیں عدت کی. اور طلاق دینی کب چاہیے یہ بھی سن لیجئے. پہلی تو بات ہے، میں نے مسئلے بتائے اس انداز سے، دینی نہیں چاہیے، بچنا چاہیے. اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر انداز کیا ہونا چاہیے؟ جب عورت، ادھر دیکھیں، پاکی کے ایام میں ہو، یعنی وہ ایام مخصوصہ میں نہ ہو، ٹھیک ہے، ان ایام میں ہو تو اس کو طلاق دی جائے. جب وہ دن گزر جائیں، اس کے اگلے دن خاص آ جائیں، پھر وہ پاک ہو جائے، اگلے پاکی میں پھر طلاق دو. پر ان دنوں میں تم نے قریب نہیں جانا، اور یہ پورے 1 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے. پھر جب تیسرا مہینہ آ جائے، وہ پاک ہو جائے، پھر طلاق دو. اس کو کہتے ہیں سنت طلاق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ 3 مہینے ہر مہینے 1 طلاق دینا اور عورت کے قریب بھی نہیں جانا، تو یہ عدت بھی 3 مہینے ہے، طلاقیں بھی پاکی میں دو اور 1 کر کے دو. یہ سنت ہے. اس میں راز کیا ہے؟ اس میں راز کیا؟ اب راز سنیے. راز یہ ہے، آپ دیکھیں جب بھی مرد عورت کی لڑائی ہوتی ہے نا، 1 مہینہ جب جدا رہتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے ان کی سابقہ جو زندگی ہوتی ہے اس کے مطابق ایک دوسرے کی بندے کو ضرورت تو ہوتی ہے نا. 1 مہینے کے بعد وہ سارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ جو عدت ہے نا، عدت، اس کی 2 وجوہات. پہلی وجہ یہ ہے تاکہ عورت کا پیٹ خالی ہو، پھر اس کو طلاق دی جائے. یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. اور اگر عورت حاملہ ہو طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے. اچھا، بعض لوگ ہمارے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ عورت حمل میں ہو تو اس کو طلاق نہیں ہوتی. نہیں، روکا پتہ کیوں گیا ہے؟ فرمایا اگر اس حالت میں طلاق دو گے تو تم نے صرف عورت کو نہیں چھوڑا، تم نے بچے کو بھی چھوڑا ہے، اور یہ ڈبل غلطی کر رہے ہو. یہ اب طلاق نہ دو، بچہ پیدا ہو جائے تو پھر دیکھو، ہو سکتا ہے بچے کی محبت کے بعد تمہاری پھر محبت بڑھ جائے، ورنہ طلاق ہو جائے گی. جس مرضی حالت میں عورت تو طلاق ہو جاتی ہے. لیکن حمل کی صورت میں منع اس لیے کیا گیا کہ عورت کو بھی چھوڑو گے اور ساتھ اس بچے کو بھی، تو اس عورت کو اگر دوائی کی ضرورت پڑی تو کون لے کے دے گا؟ تو تے جناب اس کو چھوڑ دیا ہے تو بچے کا کون ہے؟ اس کا تو باپ بننا. اس لیے یہ کہا گیا، ورنہ طلاق ہو جاتی ہے. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کا پیٹ خالی ہو، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے، یہ جو عدت ہوتی ہے نا، یہ مرد اور عورت کو سوچنے کا شریعت ٹائم دیتی ہے. یہ جو 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے نا، 3 مہینے نہ کل یہاں رہنا ہے نا، عقل ٹکانے آ جانی، کسے مولوی دی لوڑ نہیں پڑی. ان آپ پہ ایک دو دے پیچھے بھجنا ہے، اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ. یہی وجہ ہے جو 3 طلاقیں اکٹھی ہیں نا، ان کا نام پتہ کیا ہے؟ طلاق مغلظہ. غلیظ طلاق، گندی طلاق. ہو گئی 3 ہو گئی، لیکن ہے گندا کام کیتا ہی. اور یار ایک دے میں آ، اور مہینے کے بعد بالکل تو قریب نہ جاتا لیکن طلاق دے دیتا. 1 مہینے بعد ایک، دوسرے کے بعد دوسری، اور ان 2 مہینے جی تیرا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جانا سی، تسی آپ پہ ایک دو دے پیچھے بھجنا سی. لیکن اب تو نے ایسا کلاڑا مارا ہے، ہاتھ ہی کٹ کے سڑ دیتا ہی، ہون پلاسٹک دا لگنا ہے، دعا نہیں لگنا پتر ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو یہ عدت کی بیسک 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک پیٹ کھالی ہو اور دوسرا یہ سوچنے کا ایک موقع شریعت دیتی ہے. تو اس واسطے یہ انداز ہے. اور سنت طلاق میں نے بتا دیا کیسے دی جاتی ہے. اور پہلے جو ابھی دوست پہنچ رہے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیا. یہ ویڈیو سنیے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی. مسائل میں پہلے بتا چکا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب آپ بھی فرما دیجئے کہ اگر کوئی اپنی عورت کو طلاق دینا چاہے تو وہ عدت کے وقت پر انہیں طلاق دے اور عدت کا شمار کرے اور گنتا رہے. واتقوا اللہ ربکم، اور فرمایا ساتھ میں اپنے رب سے بھی ڈرتا رہے. بڑی خاص گل ہے. جس دل میں خوف خدا آ جائے نا، مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. بہت ساری تلخیاں مرد کے دل میں آ جائے تو وہ بھی پی جاتا ہے، عورت کے دل میں آ جائے تو وہ بھی پی جاتی ہے. تقویٰ آج کے دور میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اللہ کا ڈر، پرہیزگاری رہے گی تو مسئلے حل ہو جائیں گے. آگے فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، فرمایا کہ تم انہیں اپنے گھر سے نہ نکالو. ادھر آؤ، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جب آپ طلاق دیں گے نا اپنی عورت کو تو یہ نہیں کہہ سکتے میں طلاق دیتی ہے تو نکل جا اپنے ماپیاں دے گھر رہ. نہیں، انہوں تو اپنے گھر رکھنا ہے،
اے دی دوائی دا انتظام بھی توہیں کرنا ہے, اے دے ٹکر دا بھی توہیں کرنا ہے, اے دے کپڑیاں دا بھی توہیں کرنا ہے, اے دے ران دا بھی توہیں کرنا ہے. صرف طلاق دے کے جے رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو نیڑے نہیں لگنا. بس اینی گل ہے, رانا تیرے کول ہے. عدت جیڑی عدت جو گزارنی ہے نا, عدت وہ شوہر کے گھر میں گزارنی ہے. عدت کہاں گزارنی ہے؟ شوہر کے گھر میں گزارنی ہے بھائی جان. اور یہ ہماری عوام کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے. اور میں نے پہلے بتایا یہ شوہر کے گھر میں کیوں, اگرچہ طلاق ایک ہو گئی ہے لیکن وہاں کیوں ہے؟ فرمایا ران گے نا, بے شک ایک دو نہ لڑے ہوئے نے طلاق دے چھڑی ہے, تریت نہیں نہ ہوئیاں, اے جدو مہینہ ٹپنا ہی نانو آپ ہی لو لگ جانی ہے. اس واسطے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے. یہ دیکھو یہ قرآن مجید ہے. اور فرمایا اپنے گھروں نہ کرنا انہوں نے طلاق دین تو بعد, الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ. ہاں فرمایا اگر وہ جب تم نے طلاق دے دی اس کے بعد بھی وہ کوئی بدکاری والا کام کریں. آ گئی نا گل, آ گئی نا جڑی میں پہلے سمجھائی. فرمایا پھر تم انہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے, نکال دو اس کو اپنے گھر سے اور جائے. بدکار عورت کے ساتھ کیا تعلق رکھنا, دیندار عورت سے تعلق بنایا کرو. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو فرمایا اس وقت تم گھر سے نکال سکتے ہو. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ. فرمایا یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں, حد, باؤنڈری. اور اس کے بعد وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, جس نے اللہ کی حد کو کراس کیا جو شریعت میں تمہارے لیے لگا دی گئی ہے, فقد ظالم نفسہ. فرمایا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا, کیونکہ اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا تو وہ ظالم ٹھہرے گا. آگے کیا فرمایا؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. فرمایا تمہیں تو نہیں نا پتا کہ یہ جو عدت ہے اس میں تمہارے لیے کوئی نئی بات اللہ نکال دے. او آ گئی گل بچلی, سبحان اللہ بھی آ جانی چاہیے. اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو میرا حکم ہے اس میں حکمت کیا ہے. فرمایا وہ کسی اور صورت میں ظاہر ہو جائے گی, اور وہ وہی ہے صلح والے پہلو کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. فرمایا جب ان کی میعاد پوری ہو جائے, یعنی عورت ایڈی ضدی نکلی کہ آپ نے ایک طلاق دی, مہینہ گزر گیا, پھر وہ پاک حالت میں آئی, آپ نے پھر طلاق دی, آپ قریب نہیں گئے, طلاق والا معاملہ ہے, پھر تیسرا مہینہ بھی جب گزر گیا تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو تمہارے پاس دو راستے ہیں. یعنی یا تو ان کی صلح ہو جائے گی تو فرمایا پھر ان کو دوبارہ اپنے پاس رکھو اور اچھے طریقے کے ساتھ رکھو, پھر اس کو ساری زندگی تانے نہیں دینے کہ پیچھے میں تینوں 2 طلاقاں دیتیاں سی تو میں نہ رسی رہی سی تو فلانا سی تو ڈھمکانا سی. فرمایا نہ, بندے بنو, پچھلیاں بھولو, اگے چلو. یا پھر اگر عورت اتنی ضدی نکلی کہ اس نے اپنے شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, ان یہ آکڑی رہی ہے, کئی ایوڑیاں بھی ہوندیاں ہی نے, ہاں ایوڑیاں بھی ہنے جیا. فرمایا جب ایسی بات آ جائے فارقوہن بمعروف, فرمایا تم اپنے آپ سے جدا کر دینا, لیکن وہاں بھی ظلم زیادتی تم نہ کرنا. اس کے ساتھ جو ہوگا انہوں بعد پتہ لگنا ہے. سیانے آدھے نے یاری دا پتہ باری نو لگدا ہے, یاری دا پتہ وہ اسی کہ سوچتے سی بھی یاری دا باری نو کیویں پتہ لگدا ہے. باری والے دیہڑے نہ لسی نہ دہی کچھ بھی نہیں ہوندا کہ آخے یارو یاری تے ساریاں کھیراں پک گئیاں تے لسی کدے تے مکھن کدے. اے ہن سمجھ آئی ہے تے او باری نو اوہو کل یاری آئی او سارا کچھ پک گیا مک گیا جیا. اس عورت کو تب پتہ چلے گا یاری دا پتہ باری نو لگنا ہے. ہن تے آکڑی رہی ہے لیکن پتہ چلے گا جب اس کا گھر اجڑ جائے گا, اوہو میرے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے, آمین بلند آواز سے فرما دیجئے. آگے میرا اللہ کیا فرماتا ہے, ادھر دیکھیں سارے حضرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ رب العزت فرماتا ہے وَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. فرمایا جب یہ کام کرنے لگے نا تو 2 گواہ بنا لیا کرو. جب یہ کام کرنے لگو تو 2 گواہ بنا لیا کرو. اور فرمایا کہ گواہ بھی عدل و انصاف والے, جو گواہ ہوتا ہے نا گواہ وہ عادل ہونا چاہیے. ہمارے یہاں آر ایرا غیرہ نتھو خیرہ وہ گواہ بنتا ہے, جبکہ گواہ کے لیے عادل ہونا. اور عادل ہونا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہ پرہیزگار ہو, شریعت کا پابند ہو, نمازی پرہیزی ہو. چونکہ گواہی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے گواہی دے کر اس بندے کو سپورٹ کرنا ہے. اب وہ اچھا ہے برا ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو اگر
अच्छा बंदा सपोर्ट करेगा तो उसकी गवाही कबूल की जाएगी कि यह खौफ खुदा वाला परहेजगार बंदा है, लिहाजा इसकी बात को माना जाएगा। लेकिन यहां पर अच्छे बंदे की गवाही को कौन माना? कहता चलो तू तो मौलवी है, तू तो मसीत तोड़े आदन के कोई नहीं याद और जा पर इत्थे जेड़ा सब तो वड्डा उचक्का चोर बदमाश होवे उन्होंने आदन तू गवाह बन। वो आदा मैं गवाह बनया मुड़ वेखी तेरे नेड़े ही कोई ना लग सी। मैं कहा पोत्र जेले तू मार के कब्र जाना नेड़े तेरे भी कह नहीं लगना ते साइयां तेरी कड़ धूड़ देनी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया तवज्जो, फरमाया जो बंदा झूठी गवाही देता है वो भी उतना ही मुजरिम होता है जितना जुर्म करने वाला मुजरिम होता है। बल्कि मैंने आपको सुनाया था, शायद आपको याद नहीं है, ये मैं पहले आपको रिवायत सुना चुका हूं नबी पाक का, यहां तक मफहूमन आपका फरमान सुना रहा हूं। फरमा अगर एक बंदा झूठा है और तुम उसके साथ चल, उसका रश बढ़ रहा है, यानी झूठे बंदे दे नाल ज्यादा बंदे लग जान और सच्चा बंदा शरीफ है तो दे नाल थोड़े हो जान। फरमाया ये जो झूठे के तुम साथ ला के उसका रश बढ़ाते हो, फरमाया तुम भी उतने बड़े मुजरिम हो जितना बड़ा वो झूठा मुजरिम है। झूठे बंदे के पास बैठने की इजाजत नहीं, गवाही तो बड़ी दूर की गल है। इस वास्ते मेरे भाई गवाही देना अदलो इंसाफ वाले बंदे का काम है, परहेजगार बंदे का काम है, ताकि जो भी मामला है वो अल्लाह को गवाह बनाकर हाजिरी पेश करे तो फिर मजा आता है। और अल्लाह को गवाह बनाने का क्या मतलब? ये कुरान में है व अकीमुश शहादत लिल्लाह, फरमाया जिस वेले भी गवाही दियो ना तो फिर अल्लाह नु गवाह बना के गवाही दे जे, अल्लाह की रजा के लिए देना। क्या ज़ालिकुम युआज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये नसीहत उस बंदे के लिए है जो अल्लाह पर भी ईमान रखता है और क़यामत वाले दिन पर भी ईमान रखता है। जिसको अल्लाह पर भी यकीन नहीं और क़यामत पर भी यकीन नहीं वो दो नंबरी करेगा, और जिसको यकीन है वो कभी नहीं करेगा। इस वास्ते दो नंबर बंदे की गवाही कभी ना लेना, चूंकि वो अंदर से खोखला है। अदलो इंसाफ वाला बंदा जो हो वो गवाह होना चाहिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, फरमाया अगर कोई बंदा अल्लाह से डरता रहे, सारे मेरे भाई तवज्जो फरमाएं, दूर नज़दीक से तशरीफ लाने वाले बड़े छोटे सारे मेरे भाई तवज्जो करें। अल्लाह फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, फरमाया जो तक़वे वाली जिंदगी बसर करता है, मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है, अल्लाह ताला दुनिया की हर मुश्किल से उसको निकाल देता है। अल्लाह ताला उसे हर मुश्किल से निकाल देता है। और सुनिए यहां पर अगर आप तफसीर रूहुल बयान पढ़ें तो वहां पर एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है। हजरत मालिक बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हो, आपका बेटा काफरों ने कैद कर लिया, आपका बेटा कैदी बन गया, आप बड़े परेशान हुए, उन्होंने बड़ी धमकियां लगाई ऐसे तो बाल मार छड़ना है। वो आ गया नबी पाक दी कोलों, या रसूलल्लाह मेरा बच्चा पकड़ा गया है और काफरों ने पकड़ लिया है, मेहरबानी फरमाओ को मेरे पास। नबी पाक ने यह आयत बताई वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। फरमाया आयत का विरद शुरू कर दे। सानू कहंदे ने पीरां कोल जांदे हो, दुआ करवाउंदे हो, विरद लैंदे हो, वजीफे लैंदे हो, क्यों लैंदे हो? मैं कहा इस वास्ते लैने आ, तू कदी कुरान पढ़े तो पुत्र तेनू काशा दा पता लगे। तफसीर रूहुल बयान में लिखा बेटा काफरों ने कैद कर लिया, इग़वा हो गया, धमकियां दे रहे हैं, वो नबी पाक के पास आए। मेरे नबी ने फरमाया ये आयत पढ़, इसका विरद कर, देखना अल्लाह ताला तेरी सारी मुश्किल आसान करेगा। अभी चंद दिन पढ़ी, ओ मुंडा छुट के भी आ गया। पता किमें आया? दो रिवायतें हैं, एक रिवायत में है कि 400 बकरियां ले फिरदा सी, और एक रिवायत में है उनका कीमती घोड़ा या ऊंट वो लेके आया। आपने घर आया, सलाम अलैकुम, सारे हैरान हो, तू किधर? उन्हें आख्या बस वो सारे नशा पी के सुते ने तो मैं चंगा घोड़ा खोलिया था तुहाडे कोल आया बैठा, ऐ देख लो। वो भागता हुआ नबी पाक के पास गया तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने यही तो कहा है जो मुझसे डरता है, तकवा इख्तियार करता है और इस्तिग़फ़ार करता है, मैं उसे हर मुश्किल से निकालकर उसके लिए रास्ते आसान फरमा देता हूं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो तकवे वाला बंदा होता है अल्लाह उसे वहां से रोजी देता है कि उसका गुमान भी नहीं होता। इसके दो तीन मानी हैं, एक ये है कि अल्लाह आसानी से रिस्क दे देता है, एक ये है कि उसके लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता, और एक ये है कि अल्लाह उसे मुश्किल में नहीं डालता, और एक माना यह किया है अल्लाह लोड़ दी थोड़ नहीं पमन देंदा। हाय हाय हाय, ये चार मानी उलमा ने बयान किए हैं। अल्लाह ताला रिस्क देता है, उसे गुमान भी नहीं होता, और फरमाया ओदा आप पे इंतजाम होता रह जाता है। ये इसका मतलब है। कब? जब बंदा तकवा इख्तियार करे और अल्लाह की बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह 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 ये तस्बीह पढ़ता रहे। आप पढ़ के देख लें यार, चलो आप भी तजर्बा करें।
صحابہ سے تو ہوا یار آپ بھی تو تجربہ، آپ مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، کریں گے تجربہ، اے کر کے دیکھ لو، کئی بندے نے مسئلے نہ حل ہونے تو میں نے گل کرے آجے، اللہ کے بندے کبھی یقین سے ہم نے کیا ہی نہیں ہے، پڑھو استغفر اللہ، پڑھو یہ آیت طیبہ، مشکل حل ہو جائے گی۔ اور اگلی بات وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اپنے رب پر توکل کرتا ہے میرا رب اسے کافی ہو جاتا ہے، میرا رب اس کے لیے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگلی بات ان اللہ بالغ امرہ، فرمایا کام وہی ہونا ہے جڑا اللہ دے حکم نال ہونا ہے۔ دیکھو نا دشمن تینوں رگڑن تے بیٹھا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے کام تو وہ ہوگا جو ہم فرمائیں گے، دوسرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو نا یار 20 کافر 40 آنکھیں تلواریں ہاتھ میں نبی پاک کے دروازے پر، ہجرت کی رات، اے نبی نکلے، معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں ہم قتل کر دیں گے، نبی پاک کوڑوں ٹپ گئے، کسی کو نہیں پتا چلا، کافر تو کہتے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، فرمایا ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ دیکھ لو پھر وہ سویرے سارے کہتے ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا، نظر ہی نہیں آیا، توجہ ہے نا۔ اور جب صدیق اکبر کے گھر پر پہنچے تیرے بوا کھڑکاؤن دی لوڑ نہیں پئی، نبی پاک آپ اپنے نے تو صدیق بار کہندے سونیا چلیے، تے فرمایا تینوں کی میں پتہ لگا ہے، فرمایا میرے حبیب جدن دا تسی آکھیا میں کو سمنا، میں تو قدمہ دی آواز ہی سندا رہا یار آوے تو چلیے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ ہی ہے، کام تو اس کا ہی پورا ہونا ہے، جو اس نے کہنا وہی ہونا ہے، تم جو مرضی کر لو، تمہارا کام نہیں پورا ہو سکتا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اور ہوتا ہے ایسا ہی ہے۔ کئی بندے نو 100% ہوندا ہے میں اینے رشوت اینے گواہ اینے بندے سویرے ہنج ہونا، وہ سویرے ہنج ہویا ہوندا ہے، یار تو جو مرضی کر ہوگا وہ جو میرا اللہ چاہے گا۔ گرامی قدر، اور اللہ کیا فرماتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے لیول پر رکھا ہوا ہے، ہے اللہ نے ہر جنوں جتھے رکھے نا بڑا فٹ رکھے ہے۔ اب کئی بندے کہتے ہیں جناب ادھر دیکھیں میری طرف، کئی بندے یہ کہتے ہیں او جی پوتر کوئی نہیں تو مینوں نہ دعا کرو پوتر ہو جائے، میں کہنا یار نیک مانگ، پوتر نہ مانگ، نیک مانگ، او دھی دے وے یا پوتر دے وے، نیک دے وے، پھر سواد آندا ہے، نیک ہونا چاہیے۔ اور میری دعا ہے اللہ میری اور آپ سب کی اولادوں کو نیک بنا دے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ نیک اولادیں ہوں گی تو پھر ہی لطف آئے گا۔ جزاک اللہ۔ نیک اولادوں کے علاوہ یہ کام آج مشکل ہو رہی ہے، اور مشکل ہونے میں جو ہمارے وجہ ہے وہ ہم شریعت سے دوری کی وجہ، اور میں نے کتنی مثالیں آپ کو دیں۔ اور ادھر توجہ فرمائیں تو ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرات، اور یہ مسئلہ بڑا خاص ہے ہمارے پاکستان میں اور پوری دنیا میں، یہ جو گھروں میں جدائیاں ہو رہی ہیں جس کو طلاق کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گھر کو بچائے، اس لفظ سے بچائے، آمین اونچی کہہ دیو، بچائے اس لفظ سے، یار بچنا چاہیے۔ یہ پتہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس میں ایک تو ہماری شرعی طور پر تربیت نہیں، نہ مرد کی نہ عورت کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہم نے کب طلاق دینی کب نہیں دینی، پہلی بات۔ دوسری وجہ یہ ہے بسا اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور مرد کی آمدنی کم ہوتی ہے، تو مرد ظاہر سی بات ہے 2-4 سال تو برداشت کر لے گا یا 2-4 مہینے، اس کے بعد جب اس کی برداشت سے کام نکلے گا اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے یار میں اے کھو نہیں بھر سکتا، میری پہنچ ہی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی لیے جب پوچھا گیا عورتوں کی شان اور صفت اور کمال اور عورتوں کے بارے میں اچھی عورت کون سی ہے، تو فرمایا جس میں قانتین والی صفت پائی جائے، کیا فرمایا جتنا مل جائے راضی ہو جائے، زیادہ کی ڈیمانڈ نہ کرے، اسی پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں دیا تو ہے نا، اس پر جب راضی ہو جائے تو یہ اچھی عورت، اچھی بیوی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور اچھی بیوی کون سی ہوتی ہے، فرمایا جب مرد گھر آئے تو اچھے طریقے سے استقبال کرے، یہ اچھی بیوی ہے۔ دوسری بات جب کہیں چلا جائے تو فرمایا کہ اس کے جانے کے بعد عزت آبرو مال جان کی حفاظت کرے۔ تیسری بات فرمایا کہ جب بھی شوہر کوئی بات کہے تو فوراً مان جائے، یہ اچھی بیوی ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بھی سنو کہ اچھا شوہر کون سا ہوتا ہے، یہ روایت میں مفہوم ہے
فرمایا سب سے گندا شوہر وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو نا تو اس کے بیوی بچے ڈر جائیں، بیوی بچے ڈر جائیں، اور بیوی بچوں کو کہے جلدی روٹی کھا کے سو جاؤ بلا آندی پئی ہے۔ اب یہی ترجمہ کر سکتا ہوں، رہ بھی میرے پاس کوئی نہیں، یہ بلا آ رہی ہے اور تمہیں مارے گا، ابا تھوڑا جلدی سو جاؤ، اور اس کے ماں باپ بیوی بچے ڈر جائے۔ فرمایا یہ گندا مرد ہے، گندا شوہر ہے۔ اور فرمایا اچھا شوہر کون سا ہے؟ فرمایا جب اس کے گھر آنے کا ٹائم ہو تو گھر میں خوشیاں پھیل جائیں، اگرچہ بھوک لگی ہو کوئی کھانا نہ کھائے۔ مثال دے رہا ہوں، بچے یہ کہیں کہ جب تک ابا نہیں آئے گا ہم ملیں گے نہیں، پاس بیٹھ کے نہیں کھائیں گے، ایسی سمجھنا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ اچھا شوہر ہوتا ہے جس کے آنے سے گھر کے اندر ایک امن، محبت، پیار کی فضا پیدا ہو جائے اور اس کا انتظار کیا جائے۔ اب دیکھو ہمارا جو کان ہے نا، کان، وہ عورتوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں کہ وہ اینج ہوئے اینج ہوئے اینج ہوئے، یہ اپنے بارے بھی سنیا کرو کہ آپ بھی اینج ہوئی ہے۔ آپ کو بتلاؤں کیسی اپنی بچیوں کی تربیت کر، ادھر دیکھو، لاکھوں سلام ہوں نبی پاک کی آل پر، لاکھوں سلام، اربوں کروڑوں لا تعداد سلام ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی تربیت پتہ کیسے فرمائی تھی؟ 4 بیٹیاں تھیں میرے نبی پاک کی، 4 بیٹیاں۔ آپ کی ایک بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جب نکاح ہوا نا تو حضرت ربی رضی اللہ، ان کو ربی کہتے ہیں، ابو العاص بن ربی ان کا نام ہے۔ تو یہ جو حضرت ابو العاص تھے یہ اتنے اچھے تھے، نبی پاک نے نا بدر کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، پہلے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہاں بدر کے بعد۔ اور بدر میں بھی کیسے چھوٹے کہ جب ان کو کہا گیا کہ تم قیدی بن گئے ہو اب فدیہ دو، تو انہوں نے حضرت سیدہ زینب کی طرف پیغام بھجوایا کہ مجھے چھڑوا۔ انہوں نے نا وہ ہار دیا، ہار جو رخصتی کے وقت حضرت اماں ختیجہ نے اور نبی پاک نے ان کے گلے میں ڈالا تھا، اور یہ اماں ختیجہ کا ہار تھا۔ جب نبی پاک کے ہاتھوں میں وہ ہار آیا تو آپ رونے لگ پڑے، آپ کو ختیجہ بھی یاد آ گئی اور بیٹی بھی یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم چاہو تو میں اپنا قیدی بھی چھوڑ دوں اور اس کو ہار بھی واپس کر دوں۔ صحابہ رونے لگ پڑے، انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم کون ہیں جو ایسی بات کریں؟ حضور آپ جو فیصلہ چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو میرے نبی نے وہاں پتہ کیا کہا تھا حضرت ابو العاص بن ربی کو؟ فرمایا لو یہ میں تمہیں ہار دے رہا ہوں، چلے جاؤ تم، لیکن میری ایک شرط ہے، میری بیٹی کو یہاں چھوڑ جانا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ سیدہ زینب کو وہ چھوڑ تو گئے مدینے، لیکن پتہ کیا مکے والوں سے سارے معاملات کلیئر کر کے نا مدینے آ کے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ جیسا حسن سلوک آپ کا میں نے دیکھا ہے کائنات میں کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی بیٹی کے شوہر اور ان کے یہ ہسٹری ہے۔ ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن نبی نے اپنی بیٹی کو اسی کے گھر رکھا، اور اس وقت تک ابھی احکام آئے نہیں تھے کہ جناب مسلمان اور کافر کے کیا مسائل ہیں۔ یہ جب آ گئے تو اس سے پہلے اللہ نے مسئلے بھی حل فرما دیے۔ توجہ ہے حضرات؟ اب سنیے، دوسری 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اور نبی پاک نا حضرت، یہ میں دکھا سکتا ہوں کسی بندے کا شوق ہو میں تمہارا پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی پاک نا گئے ایک دن اپنی بیٹی کو دیکھا تو حضرت عثمان غنی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اپنے شوہر کے بال میں کنگھی کر رہی تھی۔ تیل لانا، کنگھی کرنا، یہ عورت کو کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا شوہر، اس کی دنیا ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ تو نبی پاک نے جب دیکھا فرمایا بیٹا عثمان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کیوں؟ فرمایا یہ تیرے اور تیرے باپ کے جو جد کریم ہیں، یعنی میں محمد اور حضرت ابراہیم کے مشابہ ہے یہ عثمان، اس کی ہمیشہ عزت کرتی رہنا۔ یہ میرے نبی تربیت فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی نے ان کے ساتھ کیسا وقت گزارا؟ مدینے میں یہ مشہور تھا کہ حضرت رقیہ اور عثمان سے خوبصورت جوڑا یہاں ہے ہی کوئی نہیں ہے، اتنے خوبصورت ہے یہ، اتنے خوبصورت، اور ان کی زندگی بھی مثالی تھی۔ اور پھر بات آ گئی سیدہ کائنات کی، اور یہ بات نہ میں سناؤں تو میرا رانجھا نہیں راضی ہوتا۔ جب نبی پاک نے آپ کی تربیت کی نا سیدہ کائنات کی، اور مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا ہمارے دلوں کی جان، علی سے محبت کرنی تے کھل کے کرنا ہے، کیڑی گل ہوئی یار، چا ساڑی ہونی چاہیے۔ اور پلیت ہے وہ بندہ جو علی سے محبت نہ کرے، آل رسول سے نہ کرے، اور صحابہ سے نہ کرے۔ اور اللہ کی رحمت ہے ہم پلیت نہیں، کئی مرتبہ چیک کیا پاک ہی نکلے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے جب نعرہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں نعرہ حیدری،
دا نعرہ لا لگ بتا جاوے ایک باری جناب. اور جب نعرہ تحقیق کی باری آئے تو نعرہ تحقیق یہ انداز ہونا چاہیے. کسے پاسے بھی ساڑنا مارنا خوش ہو کے اظہار کر, یہ انداز ہونا چاہیے. حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ جب شادی فرما دی سیدہ کائنات کی تو پتہ کیا کہا, بیٹا علی جیسے راضی رکھے ویسے رہنا ہے. ہائے ہائے صدقے جاؤں, قربان جاؤں اللہ کی قسم, یہ جنت کی ملکہ ہے جو چاہے با اختیار نبی کی با اختیار بیٹی ہے. اتنے کمالات اللہ کی قسم. بزرگ کہتے ہیں جو تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو سیدہ کا وسیلہ دے کے کیا کرو, میرا رب کرم فرما دیتا ہے. اتنی بلند ہستی میں کیا بتاؤں آپ کو یار. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا, میرے نبی تربیت کیا کر رہے ہیں. فرمایا بیٹا علی سے کبھی سوال نہ کرنا, جیسے راضی رکھے رہنا ہے. بابا جی رہوں گی. شادی ہو گئی, چند دن گزرے, گھر میں جو پیسے ہوئے جو تھے نا وہ ختم ہو گئے. چند دن کے بعد پیسے ہوئے جو. اب مولا مرتضیٰ شیر خدا کو جیسے عمومی طور پہ پانی پہ روزہ رکھنا, پانی پہ کھولنا یاد ہی نہیں. سیدہ پاک نے سوال نہیں کیا. ایک دن, دو دن, تیسرا دن فرمایا سیدہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ مطلب کمزوری کے اثرات ہیں, کیا مسئلہ ہے. فرمایا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اے نہیں آخر کوئی گال نہیں. ساڑیاں بیبیاں نے پوچھا کوئی گال نہیں. وہ ہے بتاتی نہیں ہے. بعد میں لڑائی جھگڑا کر کے تو پھر یار سدھی پہلے دس چھڑیا کر. کسی وقت ہماری توجہ نہیں رہتی, دسنے جا رہے تو نہیں ہے نا. دیکھ لو میں تھوڑی وکالت ہی کردا پیا. تو اس واسطے ان بیبیوں کو چاہیے بتا دیا کریں. سیدہ کائنات نے کیا خوبصورت لفظوں کا انتخاب فرمایا. فرمایا علی کوئی بڑی بات نہیں, اگوں بھی علی سن. وہ فرمایا سیدہ جی وڈی گال نہیں, چھوٹی ہے تو صحیح نا, مینوں دس تو صحیح نا. تو کہنے لگی وہ جو پیسے ہوئے جو تھے نا وہ ختم ہو گئے, تو کھایا پیا کچھ نہیں, تو اس لیے بندہ کمزور. او ہو سیدہ مجھ سے مانگتی تو صحیح. آئے ہائے ہائے تاندلے آڑے ہو بولے تو تسی پہلو بھی تقریر چوت اے دے تے چاس لبیا ہے. سیدہ کائنات نو کہنے لگے مولا علی بھی میرے کو منگے تھے ہاں نا, اتنا تو تیرا حق ہے, تو یار میں لا کے نہ دیتا تو پھر بات تھی. جب یہ بات کہی تو سیدہ کائنات مسکرا کے پتہ کیا کہا, علی میں کیسے مانگوں, میرے باپ نے مجھے مانگنا سکھایا ہی نہیں ہے. نہیں حیدری والا مزہ نہیں آیا. نعرہ حیدری انج کر کے ذرا ایتھوں جاؤ مرکز وچ تو بیٹری چارج ہونی چاہیے تھوڑی. یہ تربیت ہونی چاہیے گھروں کے اندر. آج کل پتہ کیا ہوتا ہے, اپنے ٹائم نال اٹھنا, ہاں ایسے ہی کسی کی باتوں میں نہیں آنا, پہلے ٹیوننگ پوری کر کے بھیجا جاتا ہے. اپنی مرضی سے اٹھنا, کوئی ضرورت نہیں سب کام کرنے کی. ہاں خود دھو لیں گے, پہلے بھی دھلتے تھے, خود پکا لیں گے. اگر تجھے تنگ کرے تو تیری روٹی یہاں ہے اور پھر یہاں ہی ہوتی ہے, او وہاں پکوا. میرے نبی کی بیٹی جو ملکہ کائنات ہے, اگر وہ گھر کی روٹیاں پکائے, اگر وہ پانی لائے, وہ جھاڑو دے, اور تیری دھی زیادہ سونی ہے. شرم کرنی چاہیے, اپنی بیٹیوں کی تربیت کر. دھیاں اپنے گھر دے وچ کام کر دیاں ہی سونیاں لگ دیاں نے.